مستقبل کا بیجا خوف، پریشانی اور فکر مندی. جی ہاں. کافی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اس چکر میں وہ آج کھو دیتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صحیح بات ہے. اکثر لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم کو دعائیں سکھائی گئی. شیخ عبدالرزاق البدر العباد نے بڑی اچھی سیریز نکالی ہے، فقہ الادعیۃ والاذکار. یہ سعودی عرب کے ریڈیو پر مسلسل دروس آتے تھے. اس کے اندر شیخ کے درس میں حاضر تھا، تو شیخ نے بڑی اچھی تشریح کی کہ ہم کو ہم سے پناہ مانگنا سکھایا گیا، ہم کو حزن سے پناہ مانگنا سکھایا گیا، ہم کو غم سے پناہ مانگنا سکھایا گیا. تو شیخ عبدالرزاق البدر العباد حفظہ اللہ کا میں خاص طور سے ان دعاؤں کی تشریح کرتے وقت پر میں شاگرد تھا، عقیدہ پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی. درس کے دوران کہا کہ ہم، غم اور حزن میں فرق ہے. جو ہم ہوتا ہے وہ اکثر فیوچر کے بارے میں سوچ کر جو آدمی غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. ہم ارادے کو کہتے ہیں. ارادہ کیا ہوتا ہے؟ میں فیوچر میں ایسا کروں گا، پتہ نہیں میں فیوچر میں ایسا کر پاؤں گا. کہ آدمی پھر احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے. پتہ نہیں اگر فلاں آدمی جو میرا کمپیوٹر ہے کل کے دن اگر وہ میری فائل کھول دے گا یا وہ میرے خلاف اگر کچھ بول دے گا تو پتہ نہیں میں ہو سکتا پولیس میں چلا جاؤں گا. یہ اس قسم کے جو فکر ہوتے ہیں. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیجا خوف میں مبتلا ہوتا ہے، نہ وہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے خواہ کہ 2 سال 3 سال وہ خوف ہراس میں. آج کا تجربہ لے کر ہم فیوچر کے آنے والے 2 سال کے بعد کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. 2 سال کے بعد اگر وہ مسئلہ آئے گا تو اس وقت پر ہمارا تجربہ بھی اور ذرا جوان رہے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت پر اللہ طاقت دے گا، اللہ مالک ہے. پوری دنیا اگر جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پوری دنیا اگر فائدہ پہنچانے چاہ رہے پہنچا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ہر نماز کے بعد ہم کو یہ پروگرامنگ کی جاتی ہے تاکہ آدمی مستقبل کے بارے میں فکر کرنا اچھی چیز ہے، پلاننگ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن فکر مندی غم میں تبدیل ہو جائے یہ لیول کی ذات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ نے کیسے جانا ہے، اسٹریٹجی، پلاننگ. پہلے یمن کی طرف گئے، پھر واپس آئے. جنگ بدر جانا ہے تو کس کو کہاں ٹھہرانا ہے. پلاننگ اچھی چیز ہے، لیکن وہ پلاننگ جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، تکلیفوں میں ڈال دے، یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وہاں کہیں نہ کہیں شیطان کا ہاتھ ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. شیطان کا کام ہے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو خوف میں رکھنا. کیونکہ آدمی خوف میں کیا ہوتا ہے، اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے. جیسے شراب پینے سے آدمی نشے میں چلا جاتا ہے، خوف بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اور اس کے بعد وہ آدمی وہ حرکتیں کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے. قرآن اور حدیث کی طرف آتا نہیں ہے، پڑھنا دل نہیں لگتا اس کو. قرآن اور حدیث میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. تو قرآن اور حدیث کو پڑھتے رہیں گے تو فیوچر کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہم انی اعوذ بک من الہم، دعا ہی کو ہتھیار بنا لیں. اگر ہم اسٹریٹجیکلی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سک رہے اس خوف کو، مومن کا آخری ہتھیار کیا ہے؟ دعا. اللہم انی اعوذ بک من الہم. حزن کہتے ہیں ماضی میں جو گزرا ہے. بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا اچانک ایک آدمی خوش رہتا ہے تو اس کا ڈراؤزی ہو جاتا ہے. شیطان آتا ہے اس کے کان میں یا اس کے ذہن میں، اس کا پرانا کوئی غلطی، تم نے وہ وقت ایسا کیا تھا نا، اس کی وجہ سے آج تمہاری حالت یہ ہے. بیٹھے بیٹھے غم میں آ جاتا ہے. یہ کہا ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یہ جو شیطان پھسپھسی کرتا ہے خواب میں، علماء نے کہا خواب میں بھی کرتا ہے یا عام وقت پہ بھی کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے. غم میں دیکھ کر، خوف میں دیکھ کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ ماضی کا غم ہوتا ہے، مستقبل کا غم ہوتا ہے. اور ایک وہ غم ہوتا ہے ماضی حال. بعض لوگ تو غم میں پی ایچ ڈی کرے ہوئے ہوتے، ماضی میں بھی غم، فی الوقت بھی غم، خوشی میں بھی. ان کو دیکھیں گے آپ، کوئی آدمی آ کے ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، اچھے خوش و خرم چہرے سے ملنا چاہیے. آپ کا چہرہ دیکھ کر سامنے والا کہے گا شاید کچھ پرابلم چل رہا، وہ آدمی ٹھیک ہے چلتا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یا بعض اتنے غم میں رہتے بازو بیٹھنے والوں کو بھی غم میں ڈال دیتے. یہ پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی کرے ہوئے. اللہ حفاظت کرے. یہ سب کیا ہے؟ اچھی زندگی نہیں. دنیا کو آدمی سب کچھ جو سمجھتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے. دنیا کو متاع سمجھے، معمولی ہے، عارضی نقصان ہے. اصل نقصان جہنم کا. اس کے بارے میں فکر مند رہے تو دنیا کے سارے امور ہیش لگیں گے، معمولی لگیں گے. خوش رہے گا. اللہ کی اطاعت ہو جائے خوش ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی ہو تب پریشان رہو. دنیا کے نقصانات کو دیکھ کر کوئی. تو یہ ہے حقیقی پریشانی، اور اس پر اللہ مدد کرے گا. دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ توبہ، استغفار، بہت سارے راستے کھلے ہوئے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گنہگار کو بھی کہہ رہے ہیں مایوس مت ہو. اگر شرک بھی کر لیے ہو، مرنے سے پہلے معافی مانگے تو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ریڈی ہے.
تو پھر اور وجہ کیا ہے غم میں آنے کی؟ تو غم کہتے ہیں جو چھایا ہوا، حزن کہتے ہیں ماضی کا، ہم کہتے ہیں فیوچر کا. اس کے لیے دعا مانگ کر ہم پناہ مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ.